چھوڑ کر دوسری تعلیم حاصل کرنے والوں نے میرے بھائیوں ذریعہ معاش کی طرح کس طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. نظریں ڈالو, حلال و حرام کی کوئی تمیز آج ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں رہی ہے. آج کسی کو بھی دیکھ لو, بینکوں میں کتنا پیسہ اس کا جمع ہے, سود بڑھ رہا ہے, اس سے پوچھو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں سود بڑھتا ہے تم اس کا کیا کرتے ہو, یا فکس ڈپوزٹ تمہاری چل رہی ہے اس کا کیا کرتے ہو. یہ بتاؤ کہ کس کس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے, اور کریڈٹ کارڈ جب تم بناتے ہو تو بتاؤ کبھی اگر اس میں وقت پر پیسہ بینک کو نہیں دیا تو سود دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو. تو میرے بھائیوں آپ غور کریں کہ اسی نبی نے ہمیں رب کی معرفت دیتے ہوئے اس کمائی کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. اگر کوئی شخص سود کا بیاج کا 1 درہم کھا لے, 1 درہم 1 روپے سے بھی کم ہوتا ہے, 1 درہم اگر سود کا کھا لے اشد من 36 زنیۃ, گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 روپیہ سود کا اور جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور کھاتا ہے تو گویا کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے. یعنی 36 مرتبہ زنا کار کو زنا کرنے کے بعد جہنم میں جو سزا ملے گی وہ سود کا 1 روپیہ کھانے والے کو ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو کہ جن کا کاروبار ہی سود کا ہو, جو کاروبار ہی لین دین ہی جن کا پورا سود پہ چل رہا ہو, وہ اندازہ لگائیں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا سود کھانے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے. یعنی جس طرح قرآن کی آیتیں 3 لاکھ مرتبہ بھی پڑھ کر اگر ماں کے ساتھ نکاح کرو گے تو ماں حلال نہیں ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے سود پر کتنی بار قرآن اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی اگر کھانا چاہو تو سود بھی حلال نہیں ہو سکتا. جس طرح ماں حرام رہے گی اسی طرح سود بھی حرام رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں یہ تعلیم آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے ملے گی, اس لیے رب کی معرفت بہت ضروری ہے. پھر یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ یہی کہ کیف ترکتہ, تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا. اس نے کہا ترکتہ ملک مصر, مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا. کہا لا اسألکم عن ھذا, میں اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا. اسألکم عن ای دین ترکتہ, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یوسف کو کس دین پہ چھوڑا. قال یشہد ان لا الہ الا اللہ, کہا وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود. آپ نے اپنے اولاد کو کیا تعلیم دی؟